آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی دو چابیاں. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہماری بہت سارے ڈریمز ہیں کہ یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا، ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا، اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے. جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا. اچھا، یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. گدا کے معنی ہے بھکاری کے، غلام کے، منگتے کے، کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو.
سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے, اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق.
وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, وہ چک لی جائے گی, اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا, جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو, جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے, عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں, بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا, کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں, مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا ہے, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار, ایک بندے کے اتنے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی, یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا, یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی, اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا, اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اب کھانا تو کھا لیا, ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں, گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا, وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, باکواب اباریک, اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے, وکأس من معین, اور ان کے سامنے بہتی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدہوش ہوں گے, کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدہوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی. اچھا جناب, دنیا میں ایک اور لگژری کیا ہے یار, اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے, ویدر انجوائے کرنے چلتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا. اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. فرمایا نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی, یعنی جنت کا موسم بالکل خوبصورت. علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹ جو ہوتا ہے, جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے جنت میں ہر درخت سونے کا ہے, ہر درخت کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے. اچھا پھل کیسے ہوں گے اور پھل سرو کیسے ہوں گے؟
اللہ اکبر. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھ کے کھا سکیں گے اور لیٹ کر بھی کھا سکیں گے، یعنی درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے پھل توڑ کر فریش فروٹس جو ہیں وہ جنتی کھا سکیں گے. اللہ اکبر. اب آگے چلیے، جنت میں ایک اور اللہ کی نعمت، وہ جنت کی حوریں ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے. اور فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا. تو سبحان اللہ، اللہ نے ایسی جو پاکیزہ حوریں ہیں وہ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے بہت فاسٹ جس کو کہیں کہ میں نے اس آپ کو ڈیٹیل کچھ بتائی ہے. 72 حوریں سب سے کم درجے والے جنتی کو ملیں گی، 10,000 کے قریب خادم اس کے لیے ہوں گے. اب ان تمام چیزوں میں ایک اور کمپیریزن پیش کرنے چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے، خود جانتے ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی، شرمگاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا، میرا رب بڑا کریم ہے، ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے، اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ. تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے. انشاءاللہ زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.